to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سارے نبی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو کلیئر کرتے تھے. اور people, you must to know about your خدا ایشورا. Your Lord is a one, the one and only one. یہ concept پیدا کرو, نہیں تو تم جو نمازیں پڑھو گے not acceptable, قابل قبول نہیں. تم کانفرنس میں, اس بستی کے کانفرنس میں تم پیسہ دو گے, چندہ دو گے, not acceptable. اس لیے کہ your concept, عقیدہ آپ کا, آستھا in a God, to اللہ, اللہ کے تئیں آپ کا پیور اور پوتر نہیں. میرے بھائیوں, آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسی ایمان کی وجہ سے, اگر آپ کے اس ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی آمیزش ہو جائے, اگر آپ کے اس ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہو, لاکھ سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا نہیں. جب تک آپ توبہ نہیں کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. عبداللہ سالم نہیں بول رہا, میری زبان پر کسی کو اعتراض ہو سکتا, میری باتیں کسی کو کڑوی لگ سکتی, لیکن زبان میری ہے, فرمان اللہ کا ہے, زبان میری ہے, اور احادیث مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام کا. یقین نہ ہو تو اٹھاؤ, قرآن میں کہا گیا ان الشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اگر تم یہ بیماری تمہارے اندر ہے, اگر یہ گناہ تم کرتے ہو تو راستے پر آ جاؤ, اللہ کے دربار میں پہنچو, مسجد میں جاؤ, اللہ کے بھیجے ہوئے وارثین انبیاء حضرات علماء کرام کے پاس جاؤ, اپنے شیخ کے پاس جاؤ, اپنے استاذ کے پاس جاؤ, توبہ کرو, رو گڑ گڑاؤ, اور اپنے اس جرم عظیم سے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں آنسو بہاؤ, تب جا کر اللہ تمہاری کوئی سنے گا. ورنہ یہ بیماری رہتے ہوئے تم روزہ رکھو, تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ دو, تم حج کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان تمام چیزوں کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی آپ نے اللہ کو ایک مانا ہی نہیں, آپ نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. ایک طرف سے اللہ کو آپ ادھورا مانتے, ایک طرف سے آپ اللہ کو محتاج مانتے, ایک طرف سے آپ اللہ کو لنگڑا اور لوڑھا سمجھتے. نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کے الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا ہوا, اگر آپ کا پیشانی اگر کہیں پر کسی مٹی کے پتلا کے سامنے یا کسی قبر پر جھکتا ہے, آپ اس کو طاقت اور پاور آف اٹرنی دیتے ہو, آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہو, تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ وہ طاقت اللہ کو نہیں مانتے, آپ اللہ کو سرو شکتیمان دیو مہان نہیں مانتے, آپ اللہ خالق کل شیء نہیں مانتے, آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کو نہیں مانتے ہیں. تو گویا کہ آپ نے اللہ کو مجبور سمجھا, اللہ کو آپ نے محتاج مانا. تو ایسی صورت میں آپ کا کوئی بھی عمل, اللہ کہتا نہیں چاہیے مجھے تمہاری نماز, نہیں چاہیے مجھے تمہارے روزے, نہیں چاہیے مجھے تمہارے یہ زکوٰۃ اور حج عمرہ. جاؤ پہلے اپنے ایمان کو صحیح کر کے آؤ, پہلے اپنے ایمان کو صحیح کر کے آؤ. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ تشدد اللہ کے نبی کے اوپر کیا گیا, اسی ایمان کی پوترتا, اسی تبلیغ کے اوپر صحابہ کرام کو زد و کوب کیا گیا, پریشانیاں دی گئی, تکلیفیں برداشت کی انہوں نے, صرف اسی ایک اللہ کی وحدانیت کے پرچار کے لیے. یہاں تک کہ انبیاء کو, اور بھی انبیاء آئے, سولی پر لٹکانے کی سازشیں کی گئی, پیڑ میں چھپ جاتے تھے, آرے سے بیچ سے چیر دیا جاتا تھا. نبیوں کو جرم کیا, صرف یہ کہتے تھے
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کو ایک مانو۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا بہت بڑے آئے، کل کا بچہ ہمیں آ کر سمجھاؤ گے؟ آج تک تو ہم لات عزا منات پرانے دیوی دیوتا پتھر کے ایشور کے سامنے میں ہم جھک رہے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم اپنے پوروج کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری ناک نہیں کٹ جائے گی؟ تو اس وجہ سے وہ پریشان کرتے تھے، لیکن پھر بھی تمام کے تمام نبی اس بات کو جانتے تھے کہ جب تک آدمی کا مائنڈ اللہ کے بارے میں پاک پوتر نہیں ہوگا، اس کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ Therefore تو ہر نبی جب آیا سب سے پہلے انہوں نے یہی تبلیغ کی، کس کی؟ اللہ کی وحدانیت کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان سے پہلے جو نبی آئے ان کا جو کلمہ تھا، سب نے اپنے اپنے کلمے کو، لیکن سب کے کلمے کے ساتھ ایک جز سب سے پہلا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ This is a basic thing. If you want to enter the paradise, I know that، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ جنت چاہتے ہیں، بٹ آپ جنت تبھی پائیں گے جب آپ کا ایمان اور آستھا اور عقیدہ شدھ پوتر ہوگا۔ بہت سارے مسلمان ہیں، آپ چلے جائیں ہمارے بھارت کے بہت سارے اسٹیٹ کے ایسے علاقے کے اندر میں جہاں پر یہ شرک ہوتا، چتوڑ گڑھ ایک جگہ، نمچ ایک جگہ ہے بھوپال کے مدھیہ پردیش ایم پی کے اندر، اسی کے قریب میں ایک چتوڑ گڑھ ہے، وہاں پر ایسا شرک ہوتا ہے کہ آپ کو الٹی آ جائے گی، اتنی گندی حرکتیں ہوتی ہے وہاں پر۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے فرعون بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں نہیں، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ویدوں میں منع کیا۔ ہم نے منتر شلوک پڑھا ہے، اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویا ایویوتی تمو یو سمبھوتی آمرتہا۔ اے لوگو، اگر تم نے ایشور کو چھوڑ کر، اگر تم نے ہوا آگ پانی مٹی کو، بہت پرانا شلوک ہے لیکن صاف نفی کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیار پرکاش میں بھی ایشور کون ہے الگ الگ ناموں سے اس کا ورنن کیا۔ شنو اوم شنو مترہ، اوم شنو مترہ شم ورنا شنو بھوت وریمہ، شنا اندرا برہسپتی، شنا اندرا برہسپتی، نمو برہمنے۔ ہم اسی برہمن کے سامنے، ہم برہسپتی کے سامنے، ہم اسی اندرا کے سامنے، ہم اسی متر کے سامنے، ہم اسی ورن کے سامنے، نمو برہمنے، برہمن کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ نمو برہمنے نمستے وایو، نمستے وایو، وہ وایو کے، اگنی کے جو دیوتا ہیں۔ کون ہے آگ کا مالک؟ اللہ ہے۔ کون ہے ہوا وایو کا مالک؟ اللہ ہے۔ ہوا، اگنی، وایو، جل، تھل، استھل، کون ہے مالک؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بیکاز قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ نے دنیا کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا کریٹر ہے۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، ان الدنیا خلقت لکم، انسانوں کے لیے، انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے، بٹ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، اللہ کی ورشپ کے لیے، اللہ کی بھکتی کے لیے۔ پنڈت دیانند سرسوتی جو ویدوں سے، ہندو بھائیوں کے گرنتھوں سے نکل کر ایک الگ دھرم بنایا، ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہے آریہ سماج۔ جب انگریز آئے تھے یہاں پر، اس وقت کی بات ہے، سن 1857 کی بات ہے، تو آریہ سماج کو انہوں نے ستھاپت کیا، اور انہوں نے صاف کہا کہ ویدات کے اندر نہیں الگ خدا، ایک ہے۔ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی تمیو ادھشیما اوم شانتی شانتی شانتی۔ اسی لیے اس کے نام کو لے کر شانتی پیدا کرو،
اپنی زندگی میں صاف لفظوں میں بیان کیا گیا، اور یہی پیغام تو ہمارے تمام کے تمام نبیوں کا تھا۔ وہ بھلے ہی ہمیں معلوم نہ ہو ہمارے انبیاء کی کیا قربانی رہی ہے، ہمارے نبیوں کی کیا تاریخ رہی ہے، ہمیں معلوم نہ ہو، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا ہے اسلام پلیٹ میں سجا کر۔ کہتے ہیں نا، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی، چاہے دنیا ہو چاہے دین کے اعتبار سے۔ جو چیز آپ کو بنا محنت اور مشقت کے پرووائڈ ہو جائے، آپ کو وہ چیز اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ میرے بھائیو، بڑی دقت کے ساتھ آپ تک یہ اسلام پہنچا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ آپ تک یہ شریعت پہنچی ہے، بڑے جانفشانی اور قربانی کے بعد آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ بھلے ہی ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، بھلے ہی ہمیں مساجد کی ادب و احترام، مدارس کی، مکاتب کی فکر نہ ہو، شعور نہ ہو، وہ ہماری نادانی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ آپ کے اس اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت خباب بہت ہی کمزور تھے۔ ان خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، پیٹھ سے نیچے سے ان کے چربیاں پگھل کر وہ ختم ہو گئی تھی، گوشت جل گئے تھے، صرف ہڈی باقی تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ خباب مجھے ذرا بتایا جائے، تم بتا سکتے ہو اس امیر المؤمنین کی کرسی پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے بیٹھنے کا؟ بلال حبشی نے کہا کہ اس کرسی پر مجھ سے بہتر، حضرت خباب نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اے خباب، اس کرسی پر تم نہیں، زیادہ حقدار بلال حبشی کو ہے۔ 18 سال کی عمر میں وہ غلام مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد کتنی ساری دقت اور پریشانیوں کو برداشت کر وہ آیا ہے، اپنے بستی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے اس کرسی پر زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے بیٹھنے کا تو اس کا نام بلال حبشی ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی نظر میں ہوگا، میری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ دقت اور پریشانیاں، ان سے زیادہ مظالم میں نے برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا do you have any proof؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پروف۔ وہ پیچھے سے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی کلمے اور اسلام کی شریعت کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو کہ تمہارے ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، پرماتما ہے، پرمیشورا ہے، اس نام سے تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، جان چلی جائے میری، لیکن میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کسی اور ڈپلیکیٹ خدا کو شریک نہیں کروں گا۔ پیسوں میں اپنے ایمان کو ہم سودا کرتے ہیں، الیکشن کے موقع پر ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس ایمان کی مسلمانوں؟ جان کی، عزت کی، آبرو کی قربانیاں دے کر ایسے پلیٹ میں ہم تک 1450 سال بعد میں آئے ہیں ہم اس دھرتی پر، لیکن اب سے 1450 سال پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس عقیدے کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دل سے سمان نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جیسے اٹھا کر دیکھا چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ ڈھکو اس کو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، کس لیے؟ اسی وحدانیت کے لیے، اسی شرک کی مخالفت کے۔ آج تو ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، بہت آسانی سے۔ کوئی پیر صاحب آئے، اب انہوں نے آپ کو کوئی دکھایا، کہہ رہے بھائی بڑے پگڑیاں ہیں، ایک دم بالکل سنہرے بال، ایک دم
نورانی چہرہ ہے، اور جا کر جھک جاتے ہیں، بس ختم کر دیتے ہیں سب کچھ۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت اس زمین پر نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، ہم دنیا کے تمام گرنتھوں کی روشنی میں آپ کو بائی پروف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی کہ پوری کی پوری بستی جلائی جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ کس کو جلانا ہے؟ وہ ایک منچلا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم، ان کو جلانا ہے۔ جرم کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کے ناک توڑ دیے۔ وہ جو بت کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم تو پہلے سے کرتے تھے، ارے یہ بے جان ہے، سامنے بتاشے رکھے ہوتے کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ جب تمہارا خدا کھا نہیں سکتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تہوار انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ان بتوں کو ایک روز بڑھیا سے ان کی خاطر توازی کریں گے، ڈھنگ سے کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر بہت اچھی تفصیل سے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا، لیکن شرک، بدعت و خرافات، ڈرے نہیں، کسی سے مقابلہ کیا۔ اس وقت کا دنیا کے اندر 4 ہی بادشاہ کی حکومت تھی، نمرود کی، حضرت سلیمان کی، سکندر کی، اور ایک بخت نصر کی۔ 2 نان مسلم، 2 مسلم، ان میں سے ایک نمرود اس وقت دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ، اور اسی علاقے کے تھے، وہیں کے عراق کے شہر بابل کے اندر ان کا، وہاں سے جنم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ خبر پہنچی، ان کو جلانے کی تیاری کی گئی۔ کیوں جلانے کی تیاری کی گئی؟ انہوں نے ان کے سارے خداؤں کے ڈپلیکیٹ خداؤں کے ناک توڑ دیے، کان توڑ دیے۔ اسی جرم میں سزا دی گئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تو اللہ ہے، طاقتور ہے۔ کہیں کسی اللہ کی بیوی کا کوئی ایسے عقیدے ہیں نا دنیا کے اندر، ایشور مانتے ہیں، ان کی بیوی کا اپہرن ہو جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے بیوی کا اپہرن ہو گیا، کون کیا ہے، جا کر دوسروں سے مدد لیتے ہیں۔ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، اور کلہاڑا جس سے توڑا تھا، حضرت ابراہیم باڈی فلٹر تھے، باڈی فلٹر۔ باڈی بنانا، 6 پیک بنانا گناہ نہیں ہے، بناؤ، 6 پیک بناؤ نہیں، 7 پیک بناؤ، لیکن اس نیت سے بنائیے، deeds will be judged by the intention۔ میرے بازوؤں میں طاقت۔ ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارے ادارے میں بہت چھوٹا ہے، بہت ہی، وہ آ کے کل کیا بولتا ہے کہ سر من نہیں لگتا، بہت چھوٹا ہے وہ، اس کا باپ صرف اسکول میں چھوڑ کر گیا کہ یہ ماحول میں رہے گا۔ بولا سر من نہیں لگتا، اس کے اور بھی بھائی ہے، بہن ہے، من نہیں لگتا ہے سر۔ ہم نے کہا رے تم کو من کا کیسے پتا جی، اتنا چھوٹا سا تم پدی ہو، من کیسے نہیں لگتا مطلب؟ بولا اچھا نہیں لگتا، اسی کو نہیں بولتے ہیں من نہیں لگتا ہے۔ ہم نے کہا رے تم ہٹا گھٹا آدمی ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تو کیا بولتا؟ نہیں سر کمزور ہو گیا، ایسے دکھاتا۔ اتنا سا بچہ، اب وہ دیکھیں، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہاں سے باڈی کا پتا چلتا، تو باڈی بنانا گناہ نہیں ہے۔ آپ 6 پیک بنائیے، 8 پیک بنائیے، 10 پیک بناؤ، منع نہیں، لیکن آپ میتھڈ چینج کر دیجیے، کنسپٹ، انٹینشن چینج کر دیجئے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی روایت جو لائے، جو پہلی حدیث لائے، deeds will be judged by the intention، انما الاعمال بالنیات۔ آپ 6 پیک بناؤ، نیت یہ ہو میں 6 پیک اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں اس سے اللہ کی مدد کروں گا، اللہ کے دین کی مدد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور کہیں ضرورت پڑ جائے کسی ظالم کو، کسی دشمنان اینٹیز اور بھارت کے کسی دشمن کے کھوپڑی توڑنے کی، تو گھونسے سے اس کا سر بھی پھوڑوں گا، اور